ابن مقفع ایک ہوشیار اور دانش مند شخص تھا۔ اس نے کچھ علمی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا تھا۔ اس کے علم و فضل نے اسے حد سے زیادہ مغرور کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اجتماعی گفتگو میں دوسروں کی تحقیر کیا کرتا تھا۔ بعض اوقات وہ برے الفاظ بھی زبان سے نکالتا تھا۔ منصور دوینکی نے سفیان بن معاویہ کو اپنی طرف سے بصرہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ سفیان بن معاویہ کی ناک حد سے زیادہ بری اور نامور تھی۔ جب کبھی ابن مقفع اس کے پاس آتا تو بلند آواز سے کہتا تھا، تم دونوں پر سلام ہو۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ امیر پر بھی سلام ہو اور اس کی ناک پر بھی سلام۔ اس طرح سے وہ اسے ذلیل کیا کرتا تھا۔ ابن مقفع کبھی سفیان کی اس کی ماں کی وجہ سے بھی تحقیر کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ابن مقفع نے سفیان کو لوگوں کی موجودگی میں خطاب کر کے کہا، اے شہوت پرست عورت کے بیٹے۔ اس کے علاوہ وہ دوسری مجالس میں بھی بہت سے لوگوں کی تحقیر کیا کرتا تھا۔ سفیان اس دن کا منتظر تھا جس دن وہ اس سے اس کی بدگوئی کا انتقام لے سکے۔ حالات کچھ اس طرح سے ہوئے کہ منصور دوینکی کے سگے بھتیجے عبداللہ بن علی نے اپنے چچا منصور کے خلاف خروج کیا اور منصور نے اس کے مقابلے کے لیے ابو مسلم خراسانی کو بھیجا۔ ابو مسلم کامیاب ہو گیا اور عبداللہ فرار ہو کر اپنے بھائیوں سلیمان اور عیسیٰ سے پناہ حاصل کر لی۔ انہوں نے منصور سے اس کی سفارش کی اور منصور نے بھی اس کی سفارش منظور کرتے ہوئے اسے معاف کرنے کا وعدہ کیا۔ منصور کے چچا بصرہ آئے اور ابن مقفع کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تو ایک ادیب آدمی ہے اور تو ایک امان نامہ تحریر کر دے اور وہ تحریر منصور کے پاس پیش کرنی ہے۔ ابن مقفع نے امان نامہ کی عبارت کچھ اس طرح سے تحریر کی، اگر منصور نے اپنا چچا عبداللہ بن علی کے ساتھ کوئی فریب کیا، اسے کوئی تکلیف دی تو اس کی تمام دولت کے لیے وقف ہوں گی، اس کے تمام غلام آزاد تصور کیے جائیں گے اور مسلمانوں کی گردن میں اس کی بیعت کا قلعہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ امان نامہ منصور کے سامنے پیش ہوا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے اس تحریر پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے پوچھا، یہ تحریر کس نے لکھی؟ اسے بتایا گیا کہ ابن مقفع نے، اور اس نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ عالی بصرہ نے ایک تنور روشن کرایا اور ابن مقفع کو پکڑ کر اس میں ڈال دیا۔ اس سے کہا کہ یاد ہے تو ہمیشہ مجھے اور میری ماں کو گالیاں دیا کرتا تھا، آج تو ان گالیوں کا مزہ چکھ۔ یوں ابن مقفع 36 سال کی عمر میں زندہ جلا دیا گیا۔ اس طریقے سے اس کی موت واقع ہوئی۔